الرحمن الرحیم۔ محمد عاصم مدنی آپ تمام اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہے۔ امید ہے کہ آپ تمام اسٹوڈنٹس خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج بیٹا ہم جو آپ کے 10th کلاس کا مضمون ہم پڑھ رہے تھے، ایک یادگار تاریخی سفر یا تفریحی سفر کی سیر، تو آج ہم اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ امید ہے کہ آپ تمام اسٹوڈنٹس نے اس کا پہلا حصہ جو ہے پہلے لیکچر میں سن کر اچھے طریقے سے یاد کر لیا ہوگا۔ تو آپ تمام اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اپنی کتابیں بھی کھولیں، اور تاکہ آپ کو بات جو ہے وہ ساتھ ساتھ سمجھ آ جائے۔ ہم نے جہاں تک پڑھا تھا اس سے آگے ہم ریڈ کرنے جا رہے ہیں۔ وہاں پر خاصی رونق تھی، بہت سے لوگ سیر و تفریح کی غرض سے آئے ہوئے تھے۔ یہاں سے وادی کے دوسرے حصے کا آغاز ہو رہا تھا۔ ہمارا سفر ایک بار پھر شروع ہو گیا، کیونکہ یہ حسین و جمیل وادی بہت وسیع تھی۔ قدرت نے، جب بھی کہا جاتا ہے نا قدرت، تو اس سے مراد ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ مراد ہوتا ہے کہ اللہ کی طاقت، اللہ تعالیٰ کی بناوٹ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ پیدا فرمایا ہے۔ تو مراد بعض اوقات اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، اور بعض اوقات صرف اللہ کی ذات مراد ہوتی ہے۔ قدرت نے وادی کاغان کو قدرتی حسن سے مالا مال کیا ہے۔ قدرتی جھیلیں، گرتی آبشاریں، بہتے جھرنے سے مراد یہ کہ وہ پہاڑیوں سے چھوٹا چھوٹا پانی آ رہا ہوتا ہے، جیسے چھوٹی سی نالی کی صورت میں، ٹھیک ہے۔ برف پوش چوٹیاں، یعنی برف سے ڈکی ہوئی چوٹیاں اور دریا کی ٹکراتی موجیں وادی کے حسن کو مزید بڑھاتی ہیں۔ بہت سے لوگ وادی کاغان اور جھیل سیف الملوک یا شوگراں تک جا کر واپس آ جاتے ہیں، حالانکہ وادی میں اس سے کہیں آگے اور بھی خوبصورت نظارے موجود ہیں۔ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ ایک سفر کی سیر، یعنی کہ آپ خود کو دیکھیں کہ آپ وہاں پر گھوم رہے ہیں، تو اس سے آپ کو جو ہے وہ یہ مضمون یاد کرنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا، اور آپ نے زندگی میں کچھ سفر ایسے تفریحی سفر ضرور کیے ہوں گے کہ اپنے ٹیچرز کے ساتھ یا اپنے جو ہے وہ کسی بڑے کے ساتھ، گائیڈر کے ساتھ، جس نے آپ کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کی تاریخ کے بارے میں بھی گائیڈ کیا ہوگا۔ اور ویسے ہی قدرتی جو حسن و جمال ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات کا، اس میں انسان محو ہو جاتا ہے اور گم ہو کر ان نظاروں کو دیکھتا ہے۔ تو اب ہم اپنی جیپ میں بیٹھے جلکڑ کی طرف روانہ تھے۔ ناران سے 16 کلومیٹر آگے بڑکنڈی کا علاقہ آ گیا۔ یہاں سے ایک راستہ لالہ زار کی طرف جا رہا تھا۔ ہماری منزل جھیل ٹولوسر تھی۔ جلکڑ میں چند دکانیں اور ایک ہوٹل تھا۔ دوپہر کے 2 بجے ہم ایک جھیل کے کنارے پہنچ گئے۔ ہم سب نے مل کر اس جگہ نماز ادا کی اور دسترخوان بچھا کر کھانا کھایا، جسے ہم تازہ دم ہو گئے۔ آگے کا سفر ہم نے پیدل شروع کر دیا۔ ہمارے گائیڈر نے ہمیں بتایا کہ یہ دودوسر جھیل ہے۔ ہم نے جھانک کر دیکھا تو پہاڑوں کے درمیان جھیل گہرائی میں خوفناک لگ رہی تھی، اور پانی کے رنگ سے ہی جھیل کی گہرائی کا اندازہ ہو رہا تھا۔ یہ تمام نام ہیں اس علاقے کے اعتبار سے نام ہیں۔ اب ہمارے ہاں پنجاب میں میدانی علاقوں میں گاؤں کے بھی بعض اوقات عجیب دیہاتوں کے نام ہوتے ہیں، تو بعض بچوں کو یہ مشکل نیم لگتے ہیں، لیکن یہ کہ اگر آپ اس کو 2-4 دفعہ یاد کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ آپ کو مقامات کے نام یاد ہو جائیں گے۔ اچانک ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی۔ جھیل میں بارش کے قطرے گرنے سے لہریں بن رہی تھیں۔ کچھ دیر میں بارش تیز ہو گئی۔ جھیل کے اطراف میں کسی آبادی کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ ہم بارش سے بچنے کے لیے ایک اوٹ میں چلے گئے۔ اوٹ کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہمارے ہاں مکان بنائے جاتے ہیں تو اس میں باہر شیڈ رکھ دیا جاتا ہے، وہ اوٹ ہے۔ جیسے دکان کے آگے شٹر ہوتا ہے، تو یہ ایک اوٹ ہے۔ درخت کے ساتھ بھی بعض اوقات جو ہے وہ لگا کر، اور اسی طرح مسافر خانوں میں بھی وہ اوٹ بنا دی جاتی ہے، تاکہ مسافر وغیرہ جو ہے وہ اس کے نیچے کسی مشکل وقت میں، دھوپ میں، بارش میں ٹھہر سکیں۔ تقریباً آدھ گھنٹے بعد بارش تھم گئی، یعنی رک گئی۔ ہمارے کپڑے کسی حد تک بھیگ چکے تھے۔ بارش کے بعد خوبصورت نظارے اور بھی بھلے معلوم ہونے لگے، اچھے معلوم ہونے لگے۔ ہر چیز دھل کر نکھر گئی۔ یہ شعر آپ نے پڑھے ہوئے ہیں 9th کلاس میں۔ بادل ہوا کے اوپر ہو مست چھا رہے ہیں۔ یہ جس طرح میں نے آپ کے سامنے یہ شعر لکھا ہوا ہے بیٹا، مضمون میں لکھتے ہوئے شعر کا طریقہ یہی ہے کہ ایک لائن میں ایک مصرع ہوگا، پیج کے درمیان میں تقریباً دونوں طرف سے ایک جیسی جگہ چھوڑ دیں، اور اس کے نیچے عین سیدھ میں دوسرا مصرع ہوگا، اور یہ آپ علامت شعر لگائیں گے۔ بادل ہوا کے اوپر ہو مست چھا رہے ہیں، جڑیوں کی مستیوں سے دھومیں مچا رہے ہیں۔ اور اسی طرح آپ نے 9th کلاس میں جو
برسات کی بہاریں نظم میں یہ اشعار، اس کے علاوہ اور اس کے اضافی اشعار جو حوالہ جات آپ نے یاد کیے ہوئے ہیں یا آپ کے پاس بک موجود ہوگی تو آپ وہاں سے بھی اس مضمون میں ایڈ کرنے کے لیے کچھ اشعار اور حوالہ جات لے سکتے ہیں۔ پڑھتے ہیں پانی ہر جگہ پانی گر رہا ہے، جل تھل بنا رہے ہیں۔ جل تھل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خشک جگہیں بھی بھیگ رہی ہیں، خشک جگہیں بھی پانی سے بھر رہی ہیں۔ گلزار بھیگتے ہیں، یعنی باغات جو ہیں وہ بھیگ رہے ہیں، سبزے نہا رہے ہیں، سبز پودے نہا رہے ہیں۔ ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے ہمیں سردی محسوس ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے ہم کپ کپا رہے تھے۔ آسمان پر اب بھی بادل گرج رہے تھے، بجلی چمک رہی تھی، چاروں طرف پہاڑوں کی بلند و بالا چوٹیاں تھیں، جھرنوں سے بہنے والا پانی اور آبشاروں کی رس بھری آوازیں ماحول میں دلکش کیفیت پیدا کر رہی تھیں۔ یہاں کر انسان قدرت کے حسین نظاروں میں گم ہو کر اپنے تمام تفکرات و پریشانیوں کو بھول جاتا ہے۔ تفکرات کیا ہوتا ہے؟ فکریں۔ شہر کی مصروف زندگی، سڑک پر ٹریفک جام، گاڑیوں کے پرشور ہارن اور دھواں، لوڈ شیڈنگ کا عذاب، مہنگائی کا رونا، دفتر جانے کی جلدی، دیگر مسائل وقتی طور پر انسان کو کیا ہوتے ہیں؟ بھول جاتے ہیں۔ نماز عصر کا وقت ہو چکا تھا، لہٰذا تمام ساتھیوں نے مل کر نماز باجماعت ادا کی اور سورج غروب ہونے سے پہلے ہی واپس ہوٹل کی طرف چل دیے۔ رات ہم نے جلکڑ کے ایک ہوٹل میں بسر کی اور دوسرے دن صبح جلدی تیار ہو کر چل دیے۔ آگے ایک نہر تھی جس سے عبور کرنا تھا۔ یہ ایک مشکل کام تھا کیونکہ برف ابھی پگھلی نہیں تھی۔ مقامی افراد تو عادی تھے لیکن ہم نئے تھے، اس وجہ سے ڈر رہے تھے۔ برف سے اگر پاؤں پھسل جاتا تو اگلے لمحے ہم یخ ٹھنڈے پانی میں جا گرتے۔ یخ ٹھنڈا پانی آپ کو پتہ ہے کہ جو بہت زیادہ ٹھنڈا پانی ہو، جہاں ڈوبنے سے زیادہ ٹھنڈے پانی سے جم جانے کا زیادہ خطرہ تھا۔ بہرحال ہم نے حفاظت کی دعائیں اور صورتیں جو ہمیں یاد تھیں پڑھیں اور آہستہ آہستہ قدم رکھتے ہوئے احتیاط سے نہر عبور کرنے لگے۔ ایک جگہ میرا توازن تھوڑا سا گڑبڑ ہوا اور میرا پاؤں پھسل گیا۔ میرے ہاتھ میں جو بیگ تھا وہ میں نے ایک دم آگے پھینکا اور گرتے ہوئے چشم زدن آنکھ جھپکنے کے ساتھ ساتھ، جیسے آنکھ جھپکتے ہیں نا، تو چشم زدن کا مطلب ہے آنکھ جھپکنے میں یا پلک جھپکنے میں انگلیاں برف کے اندر گھسیڑ دیں، یعنی اپنے آپ کو بچا لیا۔ ہمارا گائیڈ اور ایک ساتھی جو میرے قریب تھے بھاگ کر آئے اور مجھے کھینچ کر اوپر کر لیا۔ کچھ ہی دیر میں سنبھل گیا اور آگے چلنے لگا۔ آخر خدا کر کے یہ خطرناک نہر پار کر لی۔ آگے ایک اور خطرناک چڑھائی ہماری منتظر تھی۔ ہم بھی ہمت ہارنے والے نہیں تھے، لہٰذا آہستہ آہستہ اوپر چڑھتے رہے حتیٰ کہ چوٹی پر پہنچ گئے۔ وہ بڑا ہی یادگار لمحہ تھا جب ہم دودو پت سر کی جھیل کے سامنے کھڑے تھے۔ دودو پت سر کا مطلب مقامی زبان میں دودھ کا پیالہ بنتا ہے۔ اس نام کی وجہ ہمارے گائیڈ نے یہ بتائی کہ جب سفید برف کا عکس جھیل کے پانی کے اوپر پڑتا ہے تو یہ جھیل سفید دکھائی دیتی ہے اور ایک پیالے سے بڑے پیالے کا، یعنی دودھ سے بڑے پیالے کا منظر نمایاں ہوتا ہے۔ وہاں کی بناوٹ پیالے نما ہوگی اور برف کی جب اس کے اوپر جو ہے وہ سایہ پڑتا ہوگا، برف کا عکس پڑتا ہوگا تو اس وقت ایک دودھ کا پیالہ ظاہر ہوتا ہوگا۔ اس وجہ سے جو ہے وہ اس کا نام دودو پت سر رکھ دیا گیا۔ بلا شبہ ان خوبصورت جگہوں کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا بھرپور احساس ہوتا ہے اور ہونٹوں پر بے اختیار قرآن پاک کی یہ آیت آ جاتی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو یہاں پر ہمیں ایک اور بات بھی بیٹا سمجھنے کو مل رہی ہے کہ آپ دنیا بھر کے نظارے کر لیں، آپ دنیا بھر کے سفر کریں، اس کائنات میں سیر کریں، خوب اس کے نظارے کریں، لیکن رب تعالیٰ کی ذات کو کہیں بھی نہ بھولیں، کیونکہ ہمارا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ پختہ عقیدہ ہے کہ ہمیں اور اس جہاں کو اور اس کائنات کی ہر چیز کو، ذرے ذرے کو میرے رب تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اور جب ہم اس طرح کے نظارے دیکھتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر ایک خوبصورت بلڈنگ دیکھیں تو فوراً ہمارا ایک اچھے معمار، ایک اچھے مستری، ایک اچھے ڈیزائنر کی طرف جس نے اس کو ڈیزائن کیا، ایک اچھے انجینئر کی طرف جو ہے وہ جاتا ہے کہ یہ کتنی خوبصورت بلڈنگ ڈیزائن کر دی گئی ہے۔
تو فوراً ہم اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام بنائی ہوئی خوبصورت چیزوں کو دیکھیں تو کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے بغیر جو ہے وہ نہیں رہنا چاہیے، فوراً اللہ کی حمد بیان کرنی چاہیے اور اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے۔ یہ جگہ سطح سمندر سے تقریباً 13,000 فٹ بلندی پر واقع ہے۔ آکسیجن کی کمی کے باعث ہمیں سانس لینے میں تنگی ہو رہی تھی۔ چونکہ ہمیں واپس بھی جانا تھا لہٰذا یہیں سے ہم نے واپسی کا ارادہ کیا، تو گائیڈ نے ہمیں ایک دوسرے راستے سے جو نسبتاً کچھ آسان تھا جلکڑ پہنچا دیا۔ ظہر کی نماز ہم نے جلکڑ میں ادا کی اور اپنا بقیہ سامان جو ہوٹل میں چھوڑ گئے تھے اٹھایا اور گاڑی میں بیٹھ کر واپس چل پڑے۔ مانسہرہ پہنچ کر ہم نے کھانا کھایا اور کچھ خریداری کی اور پھر راولپنڈی کی طرف چل پڑے، کیونکہ رات کے 8 بجے ہم نے راولپنڈی اسٹیشن سے گاڑی میں بیٹھنا تھا جس کے ٹکٹ ہم پہلے سے ہی خرید چکے تھے۔ ہمارا یہ سفر اس قدر دلچسپ اور یادگار تفریحی سفر تھا کہ اس کے مناظر آج بھی میری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ جب مجھے بالاکوٹ، ناران، وادی کاغان اور وہاں کی جھیلیں یاد آتی ہیں تو میرا دل ان مناظر کے خوش کن تصورات میں کھو جاتا ہے۔ تو اس مضمون کو بیٹا آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے۔